الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس طرفان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جس کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود ہی لیتا ہوں. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہبر اور رہنما عطا کیا اور ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین نمونہ ہے تمہاری رہنمائی کے لیے کہ تم اس
کہ اگر اس کے پیچھے چلو گے تو رہنمائی ٹھیک رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ایک ایسی جماعت تیار کی جس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور یہ مقدس، مطہر، بابرکت، سعادتوں والی جماعت خود اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کرو گے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ صحابہ جتنے بھی ہیں یہ کہ سارے عادل ہیں، اور ایسی زبردست جماعت تیار کی کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور جو جماعت تیار کی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا سرٹیفکیٹ عطا نہیں کیے، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا۔ مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عطا کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا شاید جیسے گلی محلے بازار کا کوئی دکاندار ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، صحابی اسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ خود بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہو، وہ صحابی کہتے ہیں۔ کہ جس نے جو ایمان بھی لایا، ایمان لانے کے بعد جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور اسی ایمان کی حالت کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ تعریف بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابی کی تعریف صرف اتنی ہے کہ جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بس وہ صحابی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے، بلکہ جو امت نے صحابی کی تعریف کی ہے وہ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس کے بعد اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت بھی واقع ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لہذا اس تعریف کو سمجھنا اور یاد کرنا یہ ہر ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں پر بھی پھسل جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ اگر ہم صرف اس تعریف کو لے لیں کہ جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بس وہ صحابی ہے، تو پھر ابو جہل کا کیا کریں گے، ابو لہب کا کیا کریں گے، عتبہ شیبہ کا کیا کریں گے، اور اس طریقے سے باقی جتنے کفار ہیں ان کفار کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے، اور جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ایک منصب دیا تھا، ایک کام سپرد کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بلغوا عنی ولو آیا،
کہ جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر مکمل اعتماد تھا۔ اس اعتماد کی بنیاد پر ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اگر صحابہ کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ ہوتا تو کبھی انہیں یہ کام سپرد نہ کرتے کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ یہ ایک جملہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے صحابہ کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ اور پھر اگر درمیان سے ہم صحابہ کو نکال دیتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ وہ ایمانت دار نہیں تھا نعوذ باللہ، یا دیانت دار نہیں تھا نعوذ باللہ، تو پھر پورے کا پورا دین، اس کی پوری عمارت ایک دم سے زمین بوس ہو جائے۔ کہ ہمیں کلمہ تو صحابہ سے ملا ہے، ہمیں نماز تو صحابہ سے ملی ہے، ہمیں زکوٰۃ تو صحابہ سے ملی ہے، ہمیں حج تو صحابہ سے ملا ہے، ہمیں قرآن تو صحابہ سے ملا ہے۔ دین کا جتنا بھی حصہ ہے، پورے کا پورا دین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملا ہے۔ یہ ایک پل کی مانند ہے جو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہیں۔ حدیث کے جتنے کتب ہیں، آپ علیہ السلام کے جتنے اقوال ہیں، وہ سارے کے سارے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ہم ملے۔ اگر آج یہ پل ٹوٹ جائے، اس پل کو درمیان سے ختم کر دیا جائے، تو ہمیں نہ قرآن مل سکتا ہے، نہ کلمہ مل سکتا ہے، نہ نماز مل سکتی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد، کچھ نہیں مل سکتا۔ اور اتنا اعتماد آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ کے اوپر تھا کہ فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے اپنے صحابہ کے درجات کے اعتبار سے، اگر ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے تم اس کی بھی اتباع کرو گے تو جنت میں رہو گے، اگر اس کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ کو معیار تسلیم کرنا یہ اسلام کی ضروریات کے اندر سے ہے کہ اگر ان کو معیار نہ مانا جائے تو پورے کا پورا دین سارا زمین بوس ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک دو صحابہ کے واقعات ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ کو آپ علیہ السلام سے کتنی محبت تھی اور آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام کی محبت کا تو ایک نظر یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، محبت کی وجہ سے تو ان سے کہہ رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پہ ہی تو ان سے کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار ہے تو کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ہر خطبے کے اندر، تقریباً ہر مسجد کے اندر جب جمعہ ہوتے تو خطیب یہ خطبہ پڑھتا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم صحابہ سے بغض نہ رکھنا، ان کو حرف تنقید نہ بنانا، انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ یہ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب سارا دور ہی صحابہ کا تھا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور انہیں حرف تنقید نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر ان صحابہ سے کوئی محبت رکھے گا تو میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا۔
میرے سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت رکھے گا، کیونکہ میں نے ان سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، اگر ان سے کوئی بغض رکھے گا تو میرے بغض ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی بغض رکھے گا، میں نے ان سے بغض نہیں رکھا۔ اگر صحابہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ جان لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہے۔ ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ان سے بغض اس وجہ سے وہ کر رہا ہے کہ اسے میرے سے بغض ہے، وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ یہ محبت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ابن بن جموع ایک صحابی ہیں، معذور صحابی ہیں، ٹانگوں سے چل پھر نہیں سکتے، ہاتھوں کے بل چلتے ہیں۔ جہاد کا اعلان ہوا، مدینہ سے صحابہ کی بڑی تعداد جہاد کے اندر شریک ہوئی۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے وہ بھی جہاد میں شریک ہوئے۔ اہلیہ گھر واپس آتی ہے تو آ کر کہتی ہیں کہ آج میں بڑی شرمندہ ہوں، آج میرا سر شرم سے جھک گیا، مدینے میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی کسی کو، آنکھیں نہیں ملا سکتی کسی کے ساتھ۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ مدینے کے سارے مرد تو جہاد پہ چلے گئے لیکن آپ گھر کے اندر ہی موجود ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں چل نہیں سکتا، میں معذور ہوں، ہاتھوں کے بل چلتا ہوں، میں کس کام آؤں گا؟ نہ تیر چلا سکوں، نہ تلوار چلا سکوں، نہ چل سکوں، نہ دوڑ سکوں، نہ دفاع کر سکوں۔ ایک معذور آدمی جہاد کے اندر کیا کام کرے گا؟ اہلیہ کہنے لگی کہ جانا بھی شرط نہیں ہے، دفاع کرنا بھی شرط نہیں ہے، اصل چیز تو حاضری ہے۔ غیرت دلائی، ایسے جملے بولے کہ جوش آ گیا۔ بیوی نے خود اپنے ہاتھ سے تلوار گلے میں ڈالی اور کہا جاؤ جہاد کرو، جاؤ، ہاتھوں کے بل چل گئے، چل پڑے۔ صحابہ نے دیکھا تو ہنسنے لگے، بھائی روکو اس کو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تلوار گلے میں لٹکائی ہے تو کسی دشمن کے حوالے تلوار کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو فرمایا اس کو نہ روکو، کسی غیرت مند بیوی نے اس کے گلے کے اندر تلوار ڈالی ہے، اس کو جانے دو۔ میدان جہاد میں پہنچے، کفار دیکھ کر ہنسنے لگے، یہ صحت مند لوگ ان کے ہاں سے ختم ہو گئے ہیں، جوان ان کے ہاں سے ختم ہو گئے ہیں، اب معذوروں کو لے کر آ گئے جہاد کے لیے۔ جوش مارا طبیعت نے، کفار کے صف کے اندر گھسے، ساتھ کافروں کی ٹانگیں کاٹ لی۔ پھر کافروں نے ان کے اوپر دھیان کیا کہ یہ کیا کریں گے، معذور صحابی ہیں، چل نہیں سکتے، اور پھر کفار نے یہ حالت کیا کہ جسم کے 3 ٹکڑے کر دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ ہوا کہ آپ نے دعوت دی تھی جہاد کی، گھر میں رہے، بیوی نے تانا مارا۔ آج ہمارے یہاں کیا تانے مارے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں گھروں کے اندر جو زیادہ تانے مارے جاتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، ایک درد دل ہے جو سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو دیکھو تو بابا بن گیا۔ یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص داڑھی صاف کرواتا ہے، قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری زیارت نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود فتویٰ دے کے چلے گئے
یہ نہ سوچیے گا کہ یہ کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ جو میری سنت سے محبت نہیں کرے گا روز قیامت اس کو میرا دیدار اور زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ نماز چھوڑ دی شوہر نے، کوئی پرواہ نہیں، نماز چھوڑ دی بیٹے نے، قرآن چھوڑ دیا پڑھنا اس نے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی۔ تھوڑا سا حلیہ اگر دیندار بنا لیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت والا بنا لیا، تو پیٹ میں درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دین اور مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت کا مسئلہ ہے۔ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ 3 ٹکڑے کر دیے کفار نے۔ بچوں نے دیکھا، جوان بچے، 2 خود بھی شریک تھے جہاد کے اندر، گٹھڑی کے اندر باندھا، سمیٹا جسم اور اونٹ کے اوپر رکھا، واپس مدینے لے جانے کے لیے۔ کسی طرف بھی چلاتے ہیں، اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے کی طرف نہیں جا رہا، جس طرف چلائیں چل پڑتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، کیسی عظیم اور مقدس ہستیاں تھیں۔ جب مسئلہ بھی پوچھنا ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور وہاں جا کے مسئلہ پوچھتے۔ آج ہم کسی بڑے آدمی سے مسئلہ پوچھتے، بڑے مفتی سے پوچھتے تو پھولے نہیں سماتے۔ ہم نے فلاں صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، ہم نے فلاں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، ہم نے فلاں عالم سے مسئلہ پوچھا تھا۔ یہ صحابہ قیامت کے دن بتا سکتے ہیں ہمیں مسئلہ پیش آتا تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ یہ بڑی مقدس ہستی ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری تیمارداری کے لیے ہمارے خاندان سے مختلف رشتہ دار آتے ہیں۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جب بیمار ہوتے تو تیمارداری کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے ہیں۔ ان کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں فلاں یونیورسٹی کی ڈگری حاصل ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری ملی تو صحابی کی ڈگری ملی۔ کیسی مقدس ہستیاں ہیں۔ آج ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو ماں روئے گی، باپ روئے گا، بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار روئیں گے، لیکن صحابہ کو ہستیاں کہ جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کی فوتگی کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے۔ آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے امام کعبہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کیا صحابہ کے لیے فخر کم تھا کہ وہ کہیں گے ہم نے 23 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ تو پوچھا مسئلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ اب کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی گھر جا کے پوچھو ان کے کیا باتیں کر کے آئے۔ تو بیٹے نے گھر جا کے ماں سے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ ماں نے بتایا کہ جب میں نے تانا دیا تو نکلتے ہوئے دعا کر کے کہ یا اللہ میں پاؤں سے معذور ہوں، چل نہیں سکتا، جہاد کے قابل نہیں ہوں، لیکن تیرے حبیب کا حکم تھا کہ جہاد کرنا ہے، میں نکل پڑا، اب مجھے واپس گھر کی طرف نہ لے کر۔ آپ علیہ السلام میں دعا قبول ہو گئی، وہ کیسے چلے یہیں پہ دفن۔ یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج ان صحابہ کو اگر کوئی کافر کہے، آج ان صحابہ کو اگر کوئی تبرہ کرے، ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ آج کوئی تقریر کا کوئی میرا نہیں ہے، ہم اتنے ڈر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں۔ آج میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں 10 گالیاں آگے سے دینے کے لیے تیار ہوں، میں جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ جناب صحابہ اکرام ان کو کوئی گالیاں دے دے، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، میں فرقہ پرست ہو جاتا ہوں، میں دہشت گرد ہو جاتا ہوں، میں شدت پسند ہو جاتا ہوں۔ مجھے صرف وہ دین پسند ہے جس میں سارے کے سارے کھچڑی پک کے وہ ایک بن جائے، مجھے وہ دین پسند ہے۔
کیا چوکوں کے اندر آپ نے نہیں سنا؟ کیا میڈیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا؟ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے نہیں نظر دوڑائی؟ حضرت امیر معاویہ کو ننگی گالیاں نہیں دی گئی؟ حضرت ابو سفیان کو گالیاں نہیں دی گئی؟ حضرت ابو بکر کے اوپر لعنتیں نہیں بھیجی گئی؟ حضرت عائشہ کے اوپر لعنتیں نہیں بھیجی گئی؟ یہ پریس کانفرنس تو پنڈی کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ آج اگر وہ کہے نا ہمیں کہ ہم تمہارے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تمہارا بیٹا مانتے ہیں، ان 4 بیٹوں کو تمہارا بیٹا ہی نہیں مانتے، کیا حالت ہوگی؟ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ ہم شدت پسند نہیں بننا چاہتے، ہم دہشت گرد نہیں بننا چاہتے، ہم سخت نہیں بننا چاہتے، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ بس تعداد نظر آئے کتنے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں۔ سنتے رہتے